ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا کہ میری نند مجھ سے جلتی ہے اور میں اپنے باقی سسرال والوں کے گن گاتے نہیں تھکتی تھی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ میں ہر جگہ ان کی تعریف کرتی۔ اپنی نند کی میں نے کبھی کسی کے سامنے برائی نہیں کی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس بات سے ہمیشہ خائف رہتی تھی کہ وہ مجھ سے کیوں اتنا جلتی ہے، حالانکہ اسے تو مجھ سے بھی زیادہ عیش و آرام میسر ہے۔ لیکن یہ بات مجھ پر بعد میں کھلی کہ دراصل جو میں سوچتی تھی وہ سچ نہیں تھا، بلکہ سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ اور جس دن مجھے سچ کا پتہ چلا، اس دن میرے رونگٹے سچ میں کھڑے ہو گئے تھے کہ انسان کے کتنے روپ ہوتے ہیں، اور ہم کسی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کے اصل روپ کا اندازہ کب تک نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ انسان خود نہ چاہے۔ اور جب میرے سامنے میرے سسرال والوں کی اصلیت کھلی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور کس کے پاس جاؤں، کیونکہ میں تو سب کے سامنے اپنے سسرال کی اتنی تعریفیں کر چکی تھی کہ اب اگر میں ان کی اصلیت کسی کو بتاتی بھی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے اپنے گھر والے بھی میری باتوں کا یقین کریں گے، بلکہ وہ تو میرے سسرال والوں کی باتوں کا ہی یقین کریں گے۔ لیکن یہاں پر بھی میری نند نے ہی میرا ساتھ دیا اور مجھے اس چنگل سے آزاد کروایا۔ میرا نام آسیہ ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ایک بہت امیر گھرانے سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اولاد تھی۔ مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ سبھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے اور مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو میری پیدائش کی خوشی میں میرے گھر والوں نے پورے گاؤں میں خوب مٹھائیاں بانٹی اور گاؤں کے تمام لوگوں میں کپڑے تقسیم کیے گئے۔ آج تک جب بھی میری پیدائش کا ذکر ہوتا ہے تو میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ تمہاری پیدائش پر تو تمہارے گھر والوں نے یوں جشن منایا تھا جیسے ان کے یہاں 5ویں اولاد نہیں بلکہ پہلی نرینہ اولاد پیدا ہوئی ہو۔ یہ سن کر مجھے خود پر اکثر رشک آتا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے میکے میں جتنا مجھ سے محبت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، میرے سسرال میں میری قسمت بالکل ہی اس کے الٹ ہوگی، اور تب مجھے اپنی قسمت پر رشک نہیں آیا کرے گا بلکہ مجھے افسوس ہوا کرے گا۔ ہمارا تعلق گاؤں سے تھا، لیکن گاؤں کا سب سے امیر گھرانہ ہمارا گھرانہ ہی تصور کیا جاتا تھا۔ میرے والد صاحب گاؤں کی پنچایت کے سرپنچ تھے، اور وہ روایتی سرپنچ کی طرح ہرگز بھی دقیانوسی اور سخت مزاج کے نہیں تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ نرم مزاج تھے، اور گاؤں کا ہر مسئلہ وہ بہت ہی معاملہ فہمی کے ساتھ حل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے گاؤں کے تمام لوگ ان کی دل سے بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور اپنے تمام مسائل لے کر ان کے پاس ہی آتے تھے۔ میرے والد صاحب بھی کوشش کرتے تھے کہ سب کے مسائل میں ان کی مدد کی جائے، اور جس حد تک ممکن ہو اس حد تک ان کی زندگی کو آسان بنا دیا جائے۔ اسی کے ساتھ میرے والد صاحب بچوں کی تعلیم کے حق میں بھی تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پیسوں سے گاؤں میں ایک اسکول بھی بنوایا تھا، جہاں کے ٹیچرز کو وہ خود تنخواہ دیا کرتے تھے، اور وہاں پر وہ گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم حاصل کرنے کی سہولت دیتے تھے۔ پھر جس بھی بچے کو آگے تعلیم حاصل کرنی ہوتی وہ اس معاملے میں بھی اس کی مکمل مدد کیا کرتے، اور نہ صرف اس کا داخلہ شہر کے کالج میں کرواتے بلکہ اس کی رہائش کے انتظام اور اس کے اخراجات کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرنے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے گاؤں کے بہت سے لوگ میرے بابا کی ہر بات مان لیا کرتے اور ہم سب کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرے بابا جب دوسروں کے بچوں کی تعلیم پر اتنی توجہ دیتے تھے تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر تو اس سے بھی زیادہ توجہ دیتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ ہم سب نے بھی گاؤں میں موجود اسکول سے ہی اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، کیونکہ بابا یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ باقی تمام لوگوں کو یہ لگے کہ بابا ان کے بچوں کو تو گاؤں میں موجود اسکول میں پڑھاتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں کو انہوں نے شہر میں موجود اسکول میں داخل کروایا ہے۔ اور ویسے بھی بابا کے اسکول کا معیار
शहर के किसी भी अच्छे स्कूल जितना ही बेहतरीन था, लिहाजा हमें उसी स्कूल में पढ़ाई करने में कोई एतराज़ नहीं था और इसी वजह से हम बाबा के स्कूल में ही तालीम हासिल कर रहे थे। उसके बाद हम सब बहन भाई भी एक एक करके शहर जाकर अपनी आला तालीम के हुसूल में मगन हो गए। मेरे सबसे बड़े भाई ने बिज़नेस की डिग्री हासिल करने के बाद बाबा के बिज़नेस में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी बहन थी जिसने लेक्चरशिप की डिग्री हासिल की और वो वापस बाबा के स्कूल में आकर बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाने लगी और स्कूल में मौजूद टीचर्स को भी पढ़ाने की नई नई टेक्निक सिखाने लगी। हम सब उसके इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद मेरी तीसरे नंबर की बहन थी जिसने MBBS किया हुआ था और वो शहर में भी जॉब करती थी और गांव में भी बाबा ने एक डिस्पेंसरी का इंतज़ाम कर दिया था जहां पर वो मरीज़ों को देखती थी। मेरे चौथे नंबर के भाई ने LLB किया था और वो शहर में ही मुस्तकिल रिहाइश पजीर था। अलबत्ता गांव के किसी भी शख्स का कोई कानूनी मसला होता या बाबा को कभी कोई कानूनी मशावरत की ज़रूरत पड़ती तो मेरा भाई गांव आ जाया करता था। मैं उस वक्त कॉलेज में थी और मैंने फ़िलहाल नहीं सोचा था कि मुझे आगे जाकर किस डिग्री की तरफ जाना है और ना ही कभी किसी ने मुझ पर दबाव डाला था। सबका यही ख्याल था कि जैसे मेरे बाकी बहन भाई आला तालीम हासिल कर चुके हैं वैसे ही मैं भी आला तालीम हासिल कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसीलिए कभी किसी ने मुझ पर दबाव डालने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उस वक्त मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के इम्तहान हुए थे और मुझे चंद रोज़ की छुट्टी थी जब मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की बातें घर में होना शुरू हो गई। मेरे भाई का रिश्ता मेरी चचाजाद बहन से तय था और मेरी एक बहन का रिश्ता मेरे तायाजाद कज़न से भी तय हुआ था। घर वालों का कहना था कि हमें सिर्फ बड़े भाई की शादी करनी चाहिए, लेकिन ताया की तरफ से भी शादी का दबाव था। लिहाजा ये तय पा गया कि मेरे सबसे बड़े भाई और बहन की शादी एक साथ कर दी जाए। मैं इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने आज तक अपने घर में कोई शादी होते नहीं देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरे भी बहन भाइयों की शादी हो जिसमें मैं नए नए कपड़े बनवाऊं और तैयार होकर घूमूं। लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उनकी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ जाएगा कि मैं मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाऊंगी। शादी की तारीख तय होते ही हमारे शहर के चक्कर बढ़ गए थे और हम तकरीबन हर दूसरे दिन ही शहर जाकर खूब ख़रीदारी किया करते थे, चूँकि ख़ानदान की ही बात थी और वैसे भी हमारे गांव में जहेज़ का कुछ ज़्यादा रिवाज नहीं था। लिहाजा हमें अपनी बहन के लिए तो जहेज़ का इंतज़ाम नहीं करना था, लेकिन भाई का कमरा हम असर नौ तामीर करवा रहे थे जिसमें हर एक चीज़ नई इस्तेमाल होनी थी। लिहाजा हम उनका तमाम फर्नीचर भी नया ख़रीद कर लाए थे और उनके कमरे के लिए जदीद आराइश की चीज़ें भी ख़रीद कर लाई गई थी। हमने अपनी भाभी के लिए बहुत सारे कपड़े ख़रीदे, अपने बहन और भाई की शादी के जोड़े ख़रीदे और हम सब ने अपने अपने लिए भी कपड़े ख़रीदे। हम सब के कपड़े एक से बढ़कर एक थे और वो तमाम मलबूसात को देखकर ही उनके कीमती होने का एहसास होता था। एक बात का ख्याल अम्मी ने ये रखा था कि कहीं भी ऐसा ना हो कि दुल्हन को ये लगे कि मेरे ससुराल वालों ने अपनी बेटियों को बहुत बेहतरीन कपड़े ख़रीद कर दिए हैं और मेरे लिए मामूली से जोड़े ख़रीदे गए हैं। हमारी भाभी के हर कपड़े की कीमत हमारे तमाम कपड़ों से ज़्यादा थी और कोई भी एक जोड़ा मेरी भाभी का ऐसा ना था कि जो देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली ना रह जाएं। मुझे आज भी याद है जब हम बारात की सुबह भाभी के बारात के कपड़े और जेवरात लेकर उनके घर गए तो वो इन मलबूसात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें ये कपड़े बहुत पसंद आए हैं और उनकी तवक्को से बढ़कर ये कपड़े साबित हुए हैं। हमें ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और उसके बाद हम घर आकर तैयार होने लगे ताकि जल्द अज जल्द तैयार होकर शादी में जाया जा सके। हम लोगों ने शादी का इंतज़ाम शहर के एक बहुत बड़े होटल में किया था और गांव से तमाम लोगों को हम अपने साथ ही लेकर जाने वाले थे। शहर के हॉल में जाकर जब मेरे भाई और भाभी की एंट्री हुई
तो सभी उन लोगों को देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी के मानंद चमक रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे कि कई लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर उनकी बधाई ली थी। दोनों के चेहरों से सच्ची खुशी फूट रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जिस दिन मेरे भाई का वलीमा था, उस दिन मेरी बहन की रुखसती तय पाई थी, लेकिन दोनों फंक्शन की टाइमिंग अलग अलग थी। दोपहर के वक्त मेरे भाई का वलीमा था और फिर रात के वक्त मेरी बहन की रुखसती तय पाई थी, ताकि दोनों ही जोड़ों को अपने अपने कीमती दिन का भरपूर तरीके से एहसास हो सके और दोनों को भरपूर तवज्जो हासिल हो सके। हमने उस दिन के दो दो जोड़े बनवाए थे ताकि दोनों फंक्शन की मुनासबत से हम अलग अलग जोड़े पहनकर तैयार हों। और चूंकि हम एक दिन में 2 मरतबा तो गांव से शहर आना जाना नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमने उस दिन होटल में बुकिंग करवाई थी ताकि सब गांव से तैयार होकर पहले मेरे भाई का वलीमा अटेंड करते और उसके बाद होटल में जाकर तैयार होते और फिर मेरी बहन की बारात का फंक्शन अटेंड करते। रात में हम गांव वापस आ जाते। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत गैर मामूली और बहुत थका देने वाला था, क्योंकि मैं अपने भारी मलबूसात की आदी हरगिज़ भी नहीं थी, बल्कि मैं घर में बहुत हल्के कपड़े पहनकर घुमा करती थी। लेकिन अब यूँ तैयार होना और रोज़ाना इतने सारे लोगों से मिलना जुलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा थकन का बायस बन रहा था। लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मेरे 2 भाई और बहन की शादी एक साथ हो रही है। वैसे भी अब फंक्शंस ख़त्म होने को ही थे और फिर देखते ही देखते भाभी हमारे घर का हिस्सा बनती चली गई और मेरी बहन अपने ससुराल का हिस्सा बनती चली गई। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि कैसे कल तक जो हमारे घर का हिस्सा थी वो अब हमारे साथ नहीं रहती, और जो लड़की हमारे साथ कभी नहीं रही थी अब वो हमारे लिए कैसे लाजिम व मलजूम हो चुकी थी। उन दोनों की शादी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल देखकर मेरे लिए शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ते की हैसियत इख्तियार कर गई और मुझे लगा कि शादी के बाद हर जोड़ा इसी तरह हंसी खुशी रहता है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि दुनिया में जहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं, वहाँ बुरे लोग भी मौजूद हैं और सबकी किस्मत में ये नहीं लिखा होता कि वो शादी के बाद भी इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। मेरे भाई की शादी के चंद रोज़ बाद ही मेरा कॉलेज शुरू हो चुका था और मैं एक मर्तबा फिर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी। लेकिन चंद ही रोज़ बाद मेरी ताई अपने एक कज़न के साथ हमारे घर आई और उनका घर आना मेरी ज़िंदगी को जैसे यकसर तब्दील कर गया था। वो दरअसल अपनी कज़न के बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई थी। ताई के कज़न और उनके बेटे ने मुझे शादी के दौरान देखा था और उन दोनों को मैं पसंद आ गई थी। उनका बेटा मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़ा था और उन्हें शादी की कोई जल्दी ना थी। हाँ, लेकिन अलबत्ता वो अगले 2-3 साल में शादी करना चाहती थी, जिसका मतलब ये था कि मैं अपनी आला तालीम मुकम्मल तौर पर पूरी ना कर पाती और उससे पहले ही मेरी शादी हो जाती। मेरे घर वालों को इस बात पर एतराज़ था, लेकिन मेरी ताई ने इस बात का यकीन दिलाया कि मेरे ससुराल वाले मेरी तालीम मुकम्मल करवाएंगे और उन्हें मेरी तालीम से कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लिहाजा मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान गए। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि इसी तरह के फैसले माँ बाप ही करते हैं, लिहाजा मैंने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे उसमें एतराज़ करने की कोई वजह भी नज़र नहीं आई थी। लेकिन अब सोचती हूँ कि काश उस रोज़ अगर मैंने एतराज़ कर लिया होता तो आज ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना होती। खैर, रिश्ता तय पा गया और रिश्ता तय होने के 2 माह बाद ही मेरे ससुराल वालों की तरफ से दबाव बढ़ने लगा कि वो कम से कम हमारी मंगनी करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते का सबके सामने ऐलान कर दिया जाए और सबको ये पता चल जाए कि मैं उनके घर की बहू बनूंगी। मेरे घर वाले मंगनी के हक में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई और बहन का रिश्ता काफ़ी वक्त तक तय रहने के बावजूद भी उनकी मंगनी कभी नहीं की थी, बल्कि डायरेक्ट उनकी शादी की थी।
لیکن اب میرے سسرال والوں کے بڑھتے دباؤ کی وجہ سے میری منگنی کا فنکشن رکھا گیا اور بہت بڑے پیمانے پر یہ فنکشن منعقد کیا گیا، جس میں تمام گاؤں والوں کو دعوت دی گئی تھی۔ اور چونکہ میرے سسرال والے دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، لہٰذا ان کے گاؤں سے بھی کافی لوگ فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، جو ہمارے یہاں رات بھی ٹھہرے تھے۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ میری ساس اور میری ایک نند تھی۔ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری ساس اور میرا منگیتر مجھ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے رہے، لیکن میں نے منگنی والے دن بھی یہ محسوس کیا کہ جیسے میری نند اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ میری اپنی نند سے اتنی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس روز اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی خوشی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ خوشی سے یہاں وہاں پھر رہی تھی، لیکن میری نند اپنے بھائی کی منگنی میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی کے آثار ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، لیکن میں نے فی الحال اس بات کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ویسے بھی میرے لیے میری ساس اور میرے منگیتر کا اچھا رویہ ہی کافی تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ دراصل ان کا اچھا رویہ صرف اور صرف سب کے دل جیتنے کے لیے ہے، اور ان کے دل میں میرے خلاف کتنا بغض موجود ہے۔ خیر، میں منگنی کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، لیکن اب میرے سسرال والوں کی توقعات بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی وہ یہ چاہتے کہ میں ان کے ساتھ ان کے کسی رشتہ دار کے گھر دعوت میں جاؤں، تو کبھی وہ ہمارے گھر آ جاتے، کبھی میرے منگیتر میرے کالج آ جاتے اور وہ چاہتے کہ میں کالج کے بعد ان کے ساتھ گھومنے جاؤں، تو کبھی وہ میرے گھر آ کر میرے والد سے یہ اجازت چاہتے کہ میں ان کے ساتھ باہر لنچ کرنے یا پھر گھومنے کے لیے جاؤں۔ مجھے یہ ساری باتیں ذاتی طور پر اتنی زیادہ پسند نہیں تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ ابھی ان تمام کاموں کا وقت نہیں آیا، بلکہ اس وقت ہم لوگ ایسے کسی رشتے میں موجود نہیں ہیں کہ میں ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جا سکوں۔ لہٰذا کبھی میرے والد انہیں منع کر دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجھے ان کے ساتھ گھومنے کے لیے جانے کا کہہ دیا جاتا۔ میں اپنے والدین کے سامنے تو انکار نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا جب وہ مجھے کہتے تو میں اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنے چلی جاتی، لیکن میں ان کے ساتھ جا کر کبھی بھی خوشی محسوس نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ مجھے گھر جانے کی جلدی لگی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ تمام گھومنا اور ایک ساتھ وقت گزارنا ہم شادی کے بعد کریں، لیکن میرے منگیتر کو بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم لوگ ہر دوسرے دن ملاقات کیا کریں۔ بہرحال جیسے جیسے میرے امتحان کے دن قریب آ رہے تھے، میں نے اپنے منگیتر کو بتا دیا تھا کہ اب میں ان سے اتنا نہیں مل سکوں گی، کیونکہ مجھے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن حیرت کا پہاڑ تو میرے سر پر اس وقت ٹوٹا جب ایک روز میری ساس میرے گھر آئیں، اور ان کا کہنا تھا کہ میرے سیکنڈ ایئر کے پیپر ہوتے ہی ہماری شادی کر دی جائے۔ میرے گھر والے بھی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ ان کا ارادہ تو اگلے 2-3 سال کے بعد شادی کرنے کا تھا، لیکن میری ساس کا کہنا تھا کہ جب 2-3 سال بعد شادی کرنی ہے تو ابھی شادی کرنے میں کیا برائی ہے۔ اور اب چونکہ منگنی بھی ہو چکی تھی اور تمام لوگوں کو اس رشتے کے متعلق پتہ چل چکا تھا، لہٰذا میرے گھر والے اتنی آسانی سے اب میرے سسرال والوں کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ طے پا گیا کہ میرے پیپرز کے بعد میری شادی کر دی جائے گی، لیکن میرے والد صاحب نے یہ شرط رکھی کہ شادی کے بعد بھی وہ مجھے تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ میرا شوق بھی تھا اور میرا حق بھی تھا۔ اس بات پر میرے سسرال والے راضی ہو گئے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے فی الحال اس بات کی حامی صرف اسی وجہ سے بھری ہے تاکہ شادی ہو جائے، اور وہ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد تو میرے گھر والے ان کی بات ماننے پر اور زیادہ مجبور ہو جائیں گے، لہٰذا تب وہ اپنا اصل روپ ہم سب کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت میں اس بات سے انجان تھی، اور یہی لا علمی میری زندگی کی مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بننے والی تھی۔
आखिर ये तय पाया कि मेरी शादी मेरे इम्तहानात के 1 माह बाद की जाएगी। मैं हरगिज़ इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता मुझे इस बात का इत्मीनान ज़रूर था कि मैं अगले घर जाकर भी अपनी तालीम को जारी रख सकूंगी, और इसी वजह से मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज़ के मुतल्लिक रिसर्च भी कर रही थी, ताकि अपना जहन बना सकूं कि मुझे पेपर्स के बाद किस फील्ड में दाखिला लेना है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये तमाम तर बातें मेरी खाम ख्याली साबित होंगी और मैं अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं पा सकूंगी। देखते ही देखते मेरे इम्तहानात ख़त्म होते चले गए और मेरी शादी के दिन सर पर आन पहुँचे। मेरी वालदा ने तो 2 माह से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन मैंने अब जाकर अपनी शादी की तैयारियों में हिस्सा लेना शुरू किया था, क्योंकि मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि शादी की तैयारियों की वजह से मेरे इम्तहानात की तैयारी में किसी किस्म का कोई फ़र्क आए। मैं अपने इम्तहानात के बेहतरीन नताइज हासिल करके शहर की अच्छी यूनी में दाखिला लेना चाहती थी। खैर, मेरी शादी हो गई और मैं पिया देश सुधार गई। वहाँ जाकर पहली रात ही मेरी नंद का रूखा रवैया मैंने महसूस कर लिया था। मेरे शौहर की कज़न्स मेरे आगे पीछे हो रही थी और हर रस्म में पेश थी, लेकिन मेरी नंद किसी रस्म में आगे नहीं आई थी। यूं लग ही नहीं रहा था जैसे ये उसके भाई की शादी हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी गैर और अजनबी की शादी में उसे ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया है। मुझे ये देखकर हैरत तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जिस तरह बाकी सब इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे, मैं भी उसी तरह इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मेरा ख्याल ये था कि जब कोई भी इस मुतल्लिक बात नहीं कर रहा और मेरा भी मेरी नंद के आगे ना आने से कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो बिला वजह मुझे अपना और बाकी सबका मूड ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता मुझे दिल में ज़रूर बुरा लग रहा था कि मेरी नंद मुझसे क्यों खिंची खिंची रह रही है, लेकिन मैं उस वक्त उसके खिंचे खिंचे रवैये की वजह नहीं जानती थी। अगर जानती होती तो यकीनन मैं उसके इस रवैये पर उसकी शुक्रगुजार होती। यूं ही मुख्तलिफ रसूमात के साथ मेरी शादी अंजाम पाई और मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ जाकर मेरी सास और शौहर ने तो मुझे गोया हथेली का छाला बना लिया। मैं अपने घर की भी लाडली थी, लेकिन यहाँ ये दोनों मेरी ज़बान से निकली हर बात को मुकम्मल करना खुद पर फ़र्ज समझने लगे थे। हाँ, अलबत्ता एक रोज़ एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात मुझसे मेरी सास ने कही जिसकी मैं हरगिज़ तवक्को नहीं कर रही थी। उन्होंने मुझे दोपहर में अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगी कि देखो, एक औरत की ज़िंदगी में जब उसका शौहर आ जाए और वो भी ऐसा कदरदान शौहर, तो औरत को किसी और बात की ख्वाहिश नहीं रहती। मैं जानती हूँ कि तुम पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन देखो तुम्हारी शादी तो हो चुकी है और नौकरी तुमसे हम करवाएंगे नहीं। फिर तुम्हारा शौहर इतना अच्छा कमाता है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है आखिर इस तरह खुद को पढ़ाई के पीछे हलकान करने की। तुम्हारे ये दिन अय्याशी के दिन हैं, इन्हें खूब मज़े से गुजारो और अपनी फैमिली के मुतल्लिक सोचना शुरू करो। ये सब बातें मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्को थी, लेकिन मैं उन्हें जवाब दिए बिना वहाँ से उठ गई। उस दिन मैंने इस मुतल्लिक अपने शौहर से बात करना चाही तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं चाहता हूँ अब तुम घर पर ध्यान दो। ये सुनकर मेरा दिल मज़ीद टूट गया। मैंने अपनी वालदा से मशवरा किया कि मुझे ये बात बाबा को बता देनी चाहिए, तो मेरी वालदा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब तुम्हारे शौहर की बात मानना ही तुम पर फ़र्ज़ है। और यूं अपने शौहर की शिकायत बिला वजह अपने बाप के सामने करने से तुम अपनी ही इज्जत को कम करोगी। अम्मी की ये बात सुनकर और उनका रूखा रवैया देकर मेरी हिम्मत टूट गई और मैं अब्बा से बात किए बिना अपने घर वापस आ गई। अगले चंद रोज़ बाद मेरे इम्तहान के नताइज का ऐलान हो गया और मेरे अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर्स थे। मेरे वालिद ये खबर सुनकर मेरे घर आए और बातों ही बातों में मुझसे आगे की पढ़ाई के मुतल्लिक पूछने लगे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैं मज़ीद नहीं पढ़ना चाहती हूँ
میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنے ابو کے سامنے شوہر کی اجازت کا ذکر کروں گی تو وہ میرے شوہر سے خفا ہوں گے، لہٰذا میں نے خود پر بات رکھ کر ابو کو خود سے خفا ہونے دیا۔ البتہ ان کے میرے گھر سے چلے جانے کے بعد میں خوب روئی تھی، کیونکہ آج تک وہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے تھے، اور اب نہ صرف وہ مجھ سے ناراض تھے بلکہ میرا خواب بھی مجھے میرے ہاتھوں سے پھسلتا نظر آ رہا تھا۔ لیکن میرے اس فیصلے سے میرے شوہر اور میری ساس مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور وہ پہلے سے بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے۔ اسی وجہ سے میں اپنے غم کو آہستہ آہستہ بھلانے لگی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ کچھ عرصہ لگا تھا، لیکن میرے والد نے بھی میری بات مان لی تھی، اور میرے فیصلے کے ساتھ سمجھوتا کر کے وہ ایک مرتبہ پھر سے میرے ساتھ نارمل ہو گئے تھے۔ میں اس بات سے بھی بہت زیادہ خوش تھی کہ میرے والد ایک مرتبہ پھر مجھ سے پہلے کی طرح محبت کرنے لگے ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے جس شخص کی خاطر اپنے اتنے بڑے خواب کو چھوڑا ہے وہ شخص آگے چل کر میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میری شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ میری طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور پورا دن مجھے بہت زیادہ نیند آتی رہتی۔ میری حالت دیکھ کر میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور وہاں جا کر ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور اب جو تھوڑا بہت افسوس مجھے اپنی ڈگری چھوڑنے کا تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا۔ آخر کار مجھے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خوشی دے رہے تھے۔ میرے شوہر اور میری ساس میری اور زیادہ دیکھ بھال کرنے لگے۔ یہ خبر جب میرے میکے تک گئی تو وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے، اور میرے میکے والے میرے سسرال آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ نازک عرصہ اپنے میکے میں گزاروں، لیکن میری ساس نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ یہاں ہم اپنی بہو کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور ہم آپ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ میری ساس کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت فخر محسوس ہوا تھا کہ میرے سسرال والے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ البتہ ابھی بھی میری نند مجھ سے بہت زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتی تھی۔ میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن یہ ضرور سوچتی تھی کہ آخر میری نند کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی مجھ سے اتنا کتراتی ہے، اور اب وہ میرے حاملہ ہونے کے باوجود بھی مجھ سے یوں دور دور ہی رہتی تھی۔ آخر اسے چلو مجھ سے مسئلہ تھا، لیکن اسے اپنے بھائی کی اولاد سے تو محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اس خبر کو سن کر بھی زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی۔ میں ان دنوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی اور بہت محتاط رہنے لگی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے گھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجنے والے ہیں، اور میں نے اور میرے شوہر نے اپنے ہونے والی اولاد کے لیے بہت زیادہ خریداری بھی کر لی تھی۔ میرے شوہر مجھے ان دنوں اتنے زیادہ خوش نظر آتے تھے کہ میں نے انہیں اپنی شادی کے بعد کے عرصے میں کبھی بھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر سوچتی تھی کہ ہر انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن میرے شوہر کو اولاد کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ ایسا لگتا تھا اس وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہی انسان ہے جن کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان دنوں میری ہر خواہش کو پورا کرنا خود پر فرض کر لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس پورے عرصے میں کسی بھی وجہ سے کچھ دیر کے لیے بھی اداس ہوں۔ وہ آفس کے بعد اپنا سارا وقت میرے ساتھ گزارتے اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال خود رکھتے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے ہمیشہ اپنی دوستوں سے سن رکھا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھے تو یہ بات لڑکی کی ساس کو برداشت نہیں ہوتی، پر میری ساس تو میرے شوہر سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتی تھی، اور جب میرے شوہر آفس میں ہوتے تھے تو میری ساس ہی میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہر وقت مجھے کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی رہیں اور کوئی کام نہ کرنے دیں۔ ہاں البتہ میری نند میرے کمرے میں آنے سے گریز ہی کیا کرتی تھی، اور مجھے بھی اس کے نہ آنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری زندگی کے یہ 5 مہینے میں بہت زیادہ خوش رہی تھی کہ اتنا خوش میں شاید اپنی ساری زندگی میں بھی نہیں رہی ہوں گی۔
لیکن ان 5 مہینوں کے اختتام تک میری زندگی نے ایک ایسا موڑ اختیار کیا کہ میں خود کو اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی سمجھنے لگی۔ اچانک ہی ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس مجھے اسپتال لے گئے اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرا حمل ضائع ہو چکا ہے۔ حمل ضائع ہونے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ بات سن کر ہی میں اپنے حواس کھو چکی تھی کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے اور اب میں ماں نہیں بننے والی ہوں۔ اسی غم میں میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے میکے والے بھی میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا اور مجھے واپس اپنی زندگی کے معمول پر آنے میں بہت وقت لگا تھا۔ چند ماہ مزید اسی طرح گزر گئے کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا۔ اس مرتبہ میں پہلے سے بھی زیادہ محتاط تھی اور میرے گھر والے پہلے سے بھی زیادہ خوش تھے، لیکن اس مرتبہ 2 ماہ بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ اسی طرح میری شادی کو 3 سال گزر گئے اور ان 3 سالوں میں 4 مرتبہ ماں بننے کے احساس سے محروم کر دی گئی۔ اب میں اندر سے بہت بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور مجھے ہر وقت بہت زیادہ اداسی اپنے گھیرے میں رکھتی تھی۔ میرے شوہر اور ساس بہت کوشش کرتے تھے کہ میں خوش ہو جاؤں، لیکن مجھے کوئی بھی چیز تھوڑی سی دیر کے لیے بھی خوشی نہیں دیتی تھی۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگتی رہوں کہ وہ میری گود ہری کر دے اور میری اولاد مجھے نصیب کر دے، اور میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور میں 5ویں مرتبہ ماں بننے کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ اس مرتبہ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی کیونکہ پچھلی 4 مرتبہ کا تجربہ مجھے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا۔ مجھے حاملہ ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک روز میری نند میرے کمرے میں آئی۔ اسے میں اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ میری شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود میری نند کبھی بھی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی، بلکہ اگر اس نے مجھ سے کچھ بہت زیادہ ضروری بات کرنی بھی ہوتی تو وہ یہ بات کچن میں یا پھر باہر صحن میں کر لیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی میرے کمرے تک نہیں آتی تھی، اور اب یوں اسے میرے کمرے کے اندر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ البتہ وہ میرے کمرے میں آئی تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی سے چھپ رہی ہو۔ اس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے دیکھ کر بس اتنا کہا کہ اگر تم اس مرتبہ اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہو تو آج کی رات مت سونا، اور وہ یہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی میرے ذہن میں بہت سے سوالوں نے جنم لیا تو میں اس کے پیچھے باہر گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے باہر نکلتے ہی میری ساس گھر کے اندر آ گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری ساس اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ البتہ میری ساس کو دیکھ کر میری نند کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہے۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میری ساس میری طرف متوجہ ہو گئی اور انہوں نے مجھے کمرے میں جا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ اب میں اپنی نند سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، البتہ اب تجسس کے مارے میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ میں آج کی رات نہیں سوں گی۔ مجھے ویسے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا اور میں اپنی اولاد کو ہر حال میں بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ بات میں اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی تھی، ورنہ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا رد عمل کس طرح کا ہوگا۔ لہٰذا ان کے سامنے میں نے رات میں سونے کا ناٹک کیا اور آنکھیں بند کر کے میں جاگتی رہی۔ مجھے یوں لیٹے لیٹے نہ جانے کتنے پہر گزر گئے کہ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں کسی قسم کے کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ کھٹکے کی آواز سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں نے وہ دیکھا جو میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے کمرے میں اس وقت میری ساس موجود تھی
اور میرے شوہر اور ساس دونوں بہت ہلکی آواز میں ہنس رہے تھے۔ میں ان کی ہنسی کی وجہ نہیں سمجھ سکی، لہٰذا دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور لیٹی رہی۔ تبھی میری ساس سے پھر میرے شوہر نے پوچھا، اماں آپ نے اسے آج کھانے میں دوا کھلا دی تھی؟ ان کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی کہ وہ میرا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ میری دوا کے متعلق اپنی امی سے پوچھ رہے ہیں، اور میں اپنی نند کی باتوں میں آ کر ان دونوں پر شک کر رہی ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ کر شرمندہ ہو ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں میری ساس کی آواز گونجی، جو کہہ رہی تھی کہ ہاں میں نے اس کو دوا کھانے میں ملا کر دی تھی اور کل ہمیں ہسپتال کا ایک اور چکر لگانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک مرتبہ پھر ہنسنے لگے۔ مجھے ان کی اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا، لیکن میں خاموشی کے ساتھ لیٹی رہی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے ایک ایسا انکشاف کیا جو میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ آخر اس کا باپ کب اپنی جائیداد میں حصے کرے گا اور اسے اس کا حصہ ملے گا جس کے لیے میں نے اس سے شادی کی ہے۔ اتنے سالوں سے میں اسے اسی جائیداد کی وجہ سے جھیل رہا ہوں، ورنہ کب کا اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر چکا ہوتا۔ لیکن نہ اس کا باپ اسے جائیداد میں حصہ دیتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے کہ خود بخود جائیداد کے حصے ہو جائیں۔ ایک تو اس کی وجہ سے مجھے اپنی اولاد کو بھی بار بار قتل کرنا پڑتا ہے تاکہ اس سے جائیداد کا حصہ ہتھیانے کے بعد اسے طلاق دے سکوں اور اولاد کا توق بھی ہمارے گلے میں موجود نہ ہو۔ لیکن یہ اور اس کا باپ ہے کہ جائیداد کی بات کی طرف آتے ہی نہیں۔ یہ بات سن کر تو مجھے ایسا شوق لگا کہ میں اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بھی مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں یا نہیں سنی ہیں، لیکن میرے ابلتے آنسو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتے، میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی، اور باہر نکل کر میں اپنی نند کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا وہ بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بھائی اور اپنی ماں کی اصلیت سے واقف تھی؟ تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں پہلے دن سے ان کی اصلیت سے واقف تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی لڑکی کا گھر پیسوں کی وجہ سے برباد ہو، لیکن میں تمہیں یہ سب بتا بھی نہیں سکتی تھی اور اسی لیے میں تم سے شرمندہ رہتی تھی اور تم سے زیادہ بات چیت نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن اب بہت ہو گیا، میں اس سے زیادہ تمہارے ساتھ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں نے آج تمہیں محتاط کر دیا تھا، کیونکہ میں نے کل ان کی باتیں سن لی تھی کہ یہ آج رات تمہیں کھانے میں کوئی دوا ملا کر دینے والے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے تمہارے کھانے کی پلیٹ بدل دی تھی اور تمہیں محتاط بھی کر دیا تھا تاکہ تم ان کی باتیں خود اپنے کانوں سے سن سکو اور تمہیں ان کی اصلیت کا پتہ چل جائے۔ جب اس نے مجھے یہ سب بتایا تو میں اس کی بہت زیادہ شکر گزار ہوئی، اور اسی وقت میں نے اپنے گھر پر فون کر کے اپنے والد صاحب کو بلوا لیا۔ انہیں یہاں بلا کر میں نے انہیں فوری طور پر ساری حقیقت بتا دی۔ وہ مجھے اور میری نند کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ مجھے اپنی نند کو یہاں ان دونوں کے ساتھ چھوڑ کے جانا خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا، اور وہ بھی میرے ساتھ چلنے پر راضی تھی۔ ہم دونوں میرے میکے چلے گئے اور میرے والد نے میری ساس اور میرے شوہر پر کیس کر کے انہیں ان کے گناہوں کی سزا دلوائی۔ میرے گھر پر میرا بہت زیادہ خیال رکھا جانے لگا۔ 9 ماہ مکمل ہوتے ہی میں نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا، اور میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں کبھی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ اور میں نے تو اپنی شادی کی وجہ سے اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کیا، لیکن میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی رشتے کی وجہ سے تعلیم چھوڑنے پر مجبور نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس کا رشتہ اتنی جلدی کسی ایسے گھر میں کروں گی جہاں تعلیم کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اس کے بعد میری نند کی شادی میرے بھائی سے کر دی گئی، جہاں وہ بہت ہنسی خوشی رہنے لگی، اور میرا رشتہ بھی ہمارے خاندان کے ایک معتبر شخص سے کر دیا گیا، جس نے نہ صرف مجھے
बल्कि मेरी बेटी को भी अपनाया, और अब मैं उस शख्स के साथ हंसी खुशी रहती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी नंद को बुरा समझती थी, लेकिन वो मेरे हक में कितनी अच्छी साबित हुई, और मैं जिन लोगों को अच्छा समझती थी वो दरअसल कितने बुरे लोग थे। और वाकई हम किसी इंसान की असलियत तब तक नहीं जान सकते जब तक कि वो खुद ना चाहे कि हम उसकी असलियत जान पाएं।